السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دنیا ایک امتحان کی جگہ ہے۔ ہم لوگ یہ دنیا کے اندر بھیجے گئے ہیں، امتحان کے لیے بھیجے گئے ہیں، اور امتحان بھی ایسا کہ اللہ نے سوال بھی بتا دیے اور ان کا جواب بھی بتا دیا۔ بھئی دنیا کے اندر امتحان ہوتا ہے تو بچوں کو سوال نہیں بتایا جاتا، بلکہ یہ کہا جاتا ہے کہ خود محنت کر کے آؤ، سوال ان کو بتایا نہیں جاتا۔ لیکن اللہ کا بڑا احسان ہے ہم پر کہ اللہ نے ہم کو سوال بھی بتا دیے ہیں کہ تم سے کیا کیا سوال قیامت میں کیے جائیں گے۔ لہٰذا آج میں ان 5 سوالوں کو لے کر کے حاضر ہوا ہوں جو اللہ ہم سے فرمائے گا۔ حضرت عبداللہ بن مسعود کی روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میدان محشر میں، قیامت کے دن میدان محشر میں کسی بھی شخص کا ایک قدم بھی اپنی جگہ سے نہیں ہٹ سکتا جب تک کہ اس سے 5 سوال نہ کر لیے جائیں۔ کوئی بھی شخص جنت کی طرف ایک قدم بھی نہیں بڑھا سکتا جب تک اس سے 5 سوال نہ کر لیے جائیں۔ وہ 5 سوال کیا ہیں میں آپ کو بتاؤں گا۔ سب سے پہلا سوال جو اللہ رب العزت ہم سے فرمائے گا وہ سوال ہوگا ان عمرہ فیما افناہ، عمر کے بارے میں کہ تم نے اس کو کہاں خرچ کیا۔ ہم نے تم کو 60 سال کی زندگی عطا فرمائی، 70 سال کی زندگی عطا فرمائی، تم نے اس زندگی کو کہاں گزارا؟ کیا تم نے اس زندگی کو میری عبادت میں گزارا یا تم نے عبادت سے ہٹ کر دنیا کے کاموں میں گزارا؟ تو اللہ ہم سے عمر کے سلسلے میں سوال کرے گا۔ اگر ہم نے اپنی اس زندگی کو اللہ کی عبادت میں گزارا ہوگا تو ہم جواب دے دیں گے، لیکن اگر ہم نے عبادت کو چھوڑ کر دنیا کے کاموں میں گزارا، گناہوں میں گزارا، تو ہم سے جواب نہیں دیا جائے گا۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم اپنی عمر کو اللہ کے دیے ہوئے وعدوں پر اتاریں، اللہ کی بتائی ہوئی عبادت پر اتاریں اور نمازوں کی پابندی کریں۔ دوسری چیز جس کے بارے میں اللہ ہم سے سوال کرے گا وہ ہے ان شبابہ فیما افناہ، اس کی جوانی کے بارے میں کہ اس کو کہاں فنا کیا۔ اللہ نے ہم کو جوانی عطا فرمائی ہے، تو کیا تم نے اپنی جوانی کو اس کی راہ میں خرچ کیا ہے؟ کیا تم نے اپنی جوانی کو نیک کام میں خرچ کیا ہے؟ آج کل کا ماحول یہ ہے کہ جب آدمی جوان ہوتا ہے تو اس کے ذہن میں یہ بات رہتی ہے کہ ابھی تو ہم جوان ہیں، ابھی تو ہمارے مستی کرنے کے دن ہیں، مزے لینے کے دن ہیں، لہذا نمازیں تو ہم 40-45 سال کے بعد بھی پڑھ لیں گے۔ لیکن حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ اللہ کو سب سے زیادہ جو عبادت پسند ہے وہ جوانی کی عبادت پسند ہے۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم اپنی جوانی کو صحیح طریقے سے استعمال کریں، اپنی جوانی کو اللہ کی عبادت میں لگا دیں، اپنی جوانی کو نمازوں میں، قرآن کی تلاوت میں، روزوں میں لگا دیں تو ہم کامیاب ہیں، ورنہ ہم نہ تو دنیا میں کامیاب ہوں گے نہ ہی آخرت میں کامیاب ہوں گے۔ تیسرا سوال جو اللہ ہم سے فرمائے گا وہ یہ ہوگا وَعَنْ مَالِهِ مِنْ أَيْنَ اكْتَسَبَ، اس کے مال کے سلسلے میں کہ تم نے اس مال کو کہاں سے کمایا۔ اللہ سوال کرے گا کہ دنیا میں تمہارے پاس جو مال تھا تم نے اس مال کو کہاں سے کمایا؟ کیا تم نے اس مال کو حلال طریقے سے کمایا یا حرام طریقے سے کمایا؟ اللہ سوال کرے گا۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ چاہے مال تھوڑا کمائیں، محنت سے کمائیں، لیکن حلال طریقے سے کمائیں۔ آج کل کا ماحول یہ ہے کہ لوگوں کے اندر دوڑ چل رہی ہے، ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی فکر ہے۔ لوگ یہ سوچتے ہیں کہ ہمارے پاس گاڑی ہو، بڑے سے بڑا بنگلہ ہو، بڑے سے بڑے گاڑی ہو، لیکن وہ یہ نہیں سمجھتا کہ میں جو یہ روزی کما رہا ہوں کیا یہ میں روزی حلال طریقے سے کما رہا ہوں یا حرام طریقے سے کما رہا ہوں۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم شرعی اعتبار سے تھوڑی کمائیں لیکن حلال طریقے سے کمائیں۔ چوتھا سوال جو ہم سے اللہ رب العزت کرے گا وہ چوتھا سوال یہ ہے کہ تم نے اس مال کو کہاں پر خرچ کیا۔ یعنی یہ بھی سوال کیا جائے گا کہ مال کو کہاں سے کمایا، اور یہ بھی سوال کیا جائے گا کہ مال کو کہاں پر خرچ کیا۔ اگر کوئی انسان مال تو کما رہا ہے جائز طریقے سے، محنت سے کماتا ہے، لیکن خرچ کر رہا ہے اس کو حرام کاموں میں، تو یہ بھی غلط ہے۔ اور اگر کوئی انسان مال کما رہا ہے حرام طریقے سے، غلط کاموں میں پڑ کے لوگوں کو دھوکہ دے کر مال کو کما رہا ہے، لیکن اپنے اس حرام کے کمائے ہوئے مال کو خرچ کر رہا ہے دین کے کام میں، تو بھی غلط ہے۔ تو آپ جو تمہارا مال ہے اپنے اس مال کو حلال طریقے سے کماؤ اور حلال ہی جگہ پر اس کو خرچ کرو۔ اللہ یہ نہیں کہتا کہ 2000 خرچ کرو، اللہ یہ کہتا ہے کہ 10 روپے خرچ کرو، لیکن وہ تمہارے 10 روپے حلال طریقے سے کمائے ہوئے ہوں اور حلال ہی کاموں میں خرچ کیے جا رہے ہوں تو وہ قابل قبول ہیں، ورنہ تم لاکھوں روپے اپنی حرام کمائی کے دین کے کاموں میں لگا دو، اللہ قبول نہیں کرے گا۔ تو پتہ یہ چلا کہ جو ہم کما رہے ہیں وہ بھی حلال ہو، اور جو جہاں پر خرچ کر رہے ہیں وہ بھی ہمارا حلال ہو۔
اور پانچواں سوال جو اللہ رب العزت ہم سے فرمائیں گے، وہ پانچواں سوال یہ ہے کہ جو تم نے دین سیکھا تم نے اس پر کیا عمل کیا۔ اب یہاں لوگوں کے ذہن میں یہ بات رہتی ہے کہ یہ جو سوال ہوگا کہ یہ جو تم نے دین سیکھا اس پر عمل کتنا کیا، تو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ سوال صرف علماء کرام سے کیا جائے گا، مفتیان کرام سے کیا جائے گا، کیونکہ وہی علم کو سیکھتے ہیں۔ یہ بھی شرط ہے، یہ بھی بات اچھی ہے کہ علماء سے بھی کیا جائے گا، کیونکہ وہ دین کے ذمہ دار ہیں، وہ مسائل کو بتاتے ہیں۔ اللہ جو ہے علماء کرام سے بھی سوال کرے گا کہ تم نے کس کو کیسا مسئلہ بتایا، صحیح طریقے سے مسئلہ بتایا یا نہیں بتایا، لیکن عام لوگوں سے بھی سوال کیا جائے گا، کیونکہ تمام مسلمان اس بات کو جانتے ہیں کہ اللہ نے دن میں 5 نمازیں اس پر فرض کی ہیں۔ تمام مسلمان اس بات کو جانتے ہیں، اس کے باوجود وہ نماز نہیں پڑھتا، تو اللہ اس سے سوال کرے گا کہ جب تجھے معلوم تھا کہ تیرے اوپر 5 نمازیں فرض ہیں، پھر بھی تو نے نمازیں نہیں پڑھی، تو تو نے بتا تو نے اپنے جانے ہوئے پر کتنا عمل کیا۔ اسی طرح سے تمام مسلمان اس بات کو جانتے ہیں کہ جماعت سے نماز پڑھنا سنت مؤکدہ ہے، واجب کے قریب قریب ہے، تو اگر کوئی شخص جماعت سے نماز نہیں پڑھ رہا ہے تو اللہ اس سے بھی پوچھے گا کہ تجھے بھی معلوم تھا کہ جماعت سے نماز پڑھنا کتنا بڑا ثواب کا کام ہے، لیکن پھر بھی تو نے جماعت سے نماز نہیں پڑھی۔ تو یہ کہنا کہ صرف علماء کرام سے سوال کیا جائے گا یہ غلط ہے، علماء کرام سے بھی سوال کیا جائے گا اور عام لوگوں سے بھی سوال کیا جائے گا جو دین کے بارے میں جانتے ہیں، جو نماز کے بارے میں جانتے ہیں کہ ہم پر نماز فرض ہے، اس کے باوجود بھی وہ نماز نہیں پڑھتے، تو ان سے سوال کیا جائے گا۔ تو یہ ہیں وہ 5 سوال، جب تک ہم ان 5 سوالوں کا جواب نہیں دے دیں گے اللہ رب العزت ہم کو جنت کے اندر داخل نہیں کریں گے۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم ان چیزوں پر عمل کریں اور اچھے طریقے سے اپنی زندگی کو گزاریں تاکہ میدان محشر میں ہم کامیاب ہو جائیں۔ اور ہماری ویڈیو کو آپ لائک کریں، شیئر کریں اور ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔